اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر۔ اب سورہ الگ کی جو آیات ہیں 3 سے 5 تک، اس میں اللہ نے ایک عظیم احسان کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، یعنی قرآن، اور یہاں پہ اس عظیم نعمت کے نزول کی ابتدا کیسی ہوئی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، یعنی لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات۔ یہ وہی والی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ فیصلوں کی رات بھی ہے اور یہ تقدیر بانٹنے والی رات بھی ہے، اس کا ذکر تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ اور اس میں یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں سورہ دخان میں بھی ذکر آ چکا، لیلۃ المبارکہ کہا گیا اس کو وہاں پر۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں وما ادراک ما، یعنی تم کیا جانو کہ کوئی بھی چیز کیا ہے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ خود بتایا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اور تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے، یعنی وہ قدر و منزلت والی رات کیا ہے، تو یہ اس کی عظمت اور برکت کی طرف مزید اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے، مزید اس کی تاکید ہو رہی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کوئی 1000 مہینے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے کہ 1000 مہینوں میں بھی اتنی خیر نہیں تقسیم کی جاتی جتنی اس رات میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اور شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو پلاننگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے کی ہوئی ہوتی ہے، اس ساری پلاننگ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام دونوں شامل ہیں۔ تو جو ان کو دے دی جاتی ہے، اور سارے فرشتے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں زمین پر اترتے ہیں اس ساری پلاننگ کو لے کر، اس میں اس کے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی آفات سے محفوظ ہے یہ رات۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں کوئی طاق رات ہو سکتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین نہیں کیا کہ یہ کون سی رات ہے، تاکہ امتیوں میں شوق بڑھے اس کو ڈھونڈنے کا، تو یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک اور بات، یہ قرآن کی سالگرہ کی رات ہے، تو ویسے تو پورا رمضان ہی قرآن کی سالگرہ ہے، لیکن یہ رات خاص ہے اس کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ ویسے بینہ کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو سورہ قدر میں قرآن کی تنزیل کا ذکر آیا جو کہ ایک واضح دلیل بن کر آئی ہے۔ بینہ کا مطلب ہی واضح دلیل ہے، جو کہ رسول کی ذات ہوتی ہے اور اللہ کا کلام ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اس میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں شامل ہیں، اور وجہ ان کا تکبر بتایا گیا ہے، ورنہ ادروائز ان کو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ضدی گروہ ہے، جو ہمیشہ کبھی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کبھی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی کوئی معجزہ نہ آ جائے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ آئے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آئے ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو اور وہ پڑھ کر سنائے، زبانی نہ سنائے ان کو۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست یعنی بیان واضح آ چکا۔ یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ کتاب جو کہ لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس، تو وہ لکھی ہوئی کتاب موجود ہے نا، یہ اگر لکھی ہوئی نہیں ہے تو تمہارے پاس تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے وہ یعنی جو 10 کمانڈمنٹس تھیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے ہی دی تھی ان کو۔ تو معجزات بھی تم دیکھ چکے ہو، تو پھر تم نے کیوں اختلاف کیا تھا اس وقت؟ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، یعنی اہل کتاب کو، اور وہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی درست صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی آپ اس آیت کو دیکھیے، وَأُمِرُوا إِلَىٰ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے اوپر بھی کافی بات ہو چکی ہے، مخلصین اللہ الدین کے اوپر۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ تو یہی وہی تعلیم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور پہلے بھی یہی تعلیم آتی رہی ہے، ہر رسول اسی تعلیم کو لے کر آیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا
یعنی کفر سے یہاں مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، قرآن کو جھٹلایا، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی خلائق یعنی مخلوق ہیں، یہ خود کو بڑے بلند مرتبہ سمجھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر پر یہاں پہ ضرب لگائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ہو، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں، اوکے سوری، جو لوگ ایمان لے آئے بالکل اس کے برعکس بات ہو رہی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو، یعنی اپنے رب کی خشیت اختیار کی ہو، جس نے اب جب بینہ آ گئی، یعنی رسول کا آنا بھی ہو گیا، قرآن بھی آ گیا، تو جس چیز سے وہ خبردار کر رہی ہے وہ الٹیمیٹلی آ کر رہے گی، اور وہ کون سی چیز ہے؟ قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قیامت کا یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1000 آیات کے برابر اس سورہ کو قرار دیا ہے۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، یہ کون سا لمحہ ہوگا؟ ساعہ، جب وہ گھڑی آ جائے گی، اور زمین اپنے یعنی زلزلہ آ گیا زمین کے اوپر، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، اور آپ دیکھیں کہ یعنی بوجھ میں کیا ہے، اس کے اندر جو بھی مردے ہیں، جو بھی چیزیں دفن ہیں، وہ باہر نکال کے رکھ دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی مسلسل یہ کام چونکہ ہو رہا ہوگا تو انسان سارے جو ہیں وہ بدحواس ہو جائیں گے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ایک صورت میں ہم نے پیچھے پڑھا، اور یہ حق ہے زمین کہ وہ پھٹ جائے، کہ وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کا، اور آج اس نے کیا کیا ہے اس دن کے آنے کے بعد جب کہ زلزلہ برپا ہو گیا ہے، کہ وہ گواہی دے رہی ہے کہ اس پر لوگوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، یعنی زمین بھی ایک ریکارڈ مینٹین کر رہی ہے اور وہی سارا کچھ اپنے رب کے حکم کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی اکیلے اکیلے پلٹیں گے، اپنی اپنی الگ الگ جواب دہی کرنی ہوگی، اور اس میں جو پیچھے صورت میں بات ہوئی بینہ میں کہ اہل کتاب اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے کی آپ مدد نہیں کر سکیں گے جیسے دنیا میں کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف، اب ساروں کی اپنی اپنی جواب دہی ہے۔ پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، تو نیکیاں اور برائیاں دونوں دکھا دی جائیں گی کہ یہ سب کچھ تم کر کے آئے ہو یہاں پر، اور آگے سورۃ القاریہ آ رہی ہے، پھر وہاں پہ پلڑوں کی بات بھی آ رہی ہے کہ جس میں وہ اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو قیامت کو لے کے منکرین کے 3 بڑے مغالطے تھے، ایک تو یہ کہ زمین اور آسمان کیسے درم برم ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ ہر انسان کے اعمال کا حساب کیسے ممکن ہے، اللہ کے یہاں اتنے انسان ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کا حساب ہوگا، اور تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مان بھی لیں کہ چلیں آخرت ہو بھی جائے گی، وہ جزا اور سزا کا دن آ بھی جائے گا، تو ہمارے معبود ہیں نا، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اس صورت میں تینوں مغالطوں کو غلط ثابت کیا گیا ہے، یہ اپنے اپنے اعمال کی جواب داری ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اتنی واضح صورتحال دکھانے کے باوجود لوگ لیکن اپنے رب کے ناشکر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی غلط فہمی کو دور کرے گا۔ سورہ عادیات میں ہمیں پتہ چلے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ تو عرب کے تمدن کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے کہ یہ لوگ غارت گریاں کیا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، صبح سویرے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کے جاتے تھے اور کسی نہ کسی بستی پر چھاپا مارتے تھے یا حملہ کرتے تھے اور وہاں سے لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ تو ساتھ ان کے کون ہوتے تھے؟ ان کے وفادار گھوڑے، اور اگر گھوڑے ساتھ میں دینی فوراً سے انہوں نے حملہ کرنا ہے، چیزیں لوٹنی اور پھر واپس بھی پلٹنا ہے ساتھ میں، اور اگر گھوڑے ہی ان کا ساتھ نہ دیں تو پھر کیا کر لیں یہ لوگ؟ حقیقت یہ ہے
ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ یعنی کہ جانور جو ہر لمحہ انسان کی اطاعت کر رہا ہے، انسان کے ساتھ مخلص ہے، لیکن انسان اپنے مالک کا نافرمان ہے۔ وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی اس کو خود پتا ہے، وہ کیونکہ فطرت تو ہے نا انسان کے اندر، ابھی ہم نے سورہ شمس میں پڑھا کہ اس کا تقوی اور اس کا فجور تو اس کے اندر الہام کیا گیا ہے، اور ضمیر کی آواز ہے اس کے اندر، تو وہ جانتا ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس کو کس چیز کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا، تو باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یعنی گھوڑے تو جان کی بازیاں لگا کر جو نیزے تیر ان پہ برس رہے ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ فیس کر کے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنے مالکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں سے جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا؟ پیچھے والی صورت میں کیا کہا تھا کہ زمین خود گواہیاں دے گی، تو جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا، اور جو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے بھی برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی ایک شہادت زمین دے گی، اور دوسری جو سینوں میں جو کچھ مخفی ہے، یعنی جو نیتیں ہیں، جس کا جو کام تم کر رہے ہو، ان کے پیچھے جو کچھ چھپا ہوا کام تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی نیت تو نظر نہیں آ رہی، تو وہ نیتیں بھی جو ہیں وہ بھی ساری کچھ نکال کے سامنے رکھ دی جائیں گی، ہر چیز کی جانچ پڑتال ہو جائے گی، تو یعنی خوب معلوم ہو جائے گا سب کو کہ کیا حقیقت ہے۔ یقیناً اس کا رب اس روز اس سے خوب باخبر ہوگا، یعنی کہ اس کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا ہے، کس سزا یا جزا کا مستحق ہے، اور کسی کے اوپر جیسے وہ بات ہوئی کہ ذرا برابر نیکی یا بدی جو کی ہوگی سب کا حال اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ سارا روز کس روز ہوگا، کب ہوگا یہ سب کچھ؟ قیامت والے دن۔ تو اگلی صورت بھی ہمیں وہی بتا رہی ہے کہ ایک الارم بج رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہاں پہ بھی وہی انداز ہے نا، وما ادراک ملقاریہ، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارے جو جانچ پڑتال ہوگی یہ قیامت والے دن ہوگی، ایک الارم بج رہا ہے، اگر کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو مسلسل تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، اور تم سن رہے ہو اس کی آواز کھٹکھٹانے والی، اور کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ یعنی تم تو دستک تو ہو رہی ہے، لیکن تم ہو کہ بے خبر بیٹھے ہو۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے اون کی طرح ہو گئے، آج بڑے جتھے بن رہے ہو، اس دن تو پروانے بن کے بکھرو گے، کوئی کسی کی ہوش میں نہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ رنگ برنگی جو اون ہے اسے اس لیے بھی سمبلائز کو کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف شیڈز ہیں مٹی کے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جیسے پیچھے کی بات آئی کہ آگے جا کے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو ہیں وہ جو سورہ زلزال میں بات آئی تھی کہ جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، تو وہ ذرا برابر بدی اور نیکی وہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوں گی؟ وہ پلڑے میں جب ترازو رکھے جائیں گے اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ یہ کون سے پلڑے ہوں گے بھاری؟ یعنی اعمال کے، اچھے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، کامیابی کی رسید مل گئی۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار ہاویہ ہوگی۔ وَإِمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہاویہ بھی جنت کی ایک وادی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَاوِيَةٌ، اور ما ہیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو جو دستک دے رہی ہے دروازے کے اوپر، دیر بس اتنی ہے کہ دروازہ کھل جائے۔ سورہ تکاثر۔ تو پچھلی صورت میں ابھی کیا ہم نے دیکھا؟ اعمال کے پلڑوں کی بات آئی، تو اللہ کے میزان میں انہی نیکیوں کا وزن ہے جو دنیا میں خالص نیت کے ساتھ کی جائیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں نہیں سمیٹ رہے، وہ کچھ اور سمیٹ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ دنیا کے خزانے جمع کر رہے ہیں، تو پھر صرف اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، تو میزان میں پھر کیا وزن ہونا ہے ان کا؟ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ حدید میں بھی یہ بات گزری کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ مال کی کثرت ہو اس کے پاس، معیار زندگی اس کا بلند ہو، زیادہ اولاد ہو، پھر مقابلے بازی ہو اس میں، مگر یہ ساری خواہشات زرد پڑ جاتی ہیں، بھوسا بن جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو، یعنی اسی دھند میں لگے ہوئے ہو، اتنے تم مصروف ہو کہ تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور اسی تگ و دود میں وہ جو مشقت میں پڑا ہوا نا، جو ہم نے سورہ غاشیہ میں پڑھا تھا کہ کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بڑے مشقت والے نظر آ رہے ہوں گے، وہ یہی والی مشقت ہونی، اسی مشقت میں انہوں نے ٹائم گزارا ہونا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مال کی جو ہرس ہے وہ اتنی موجود ہے انسان کے اندر، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، کب عنقریب ہوگا؟ موت ہو سکتی ہے، آخرت ہو سکتی ہے۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ تو اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہے، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے، تب آئے گا تمہیں یقین، کیونکہ آج تم کہتے ہو کہ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم یقین نہیں کریں گے، غیب پہ تم یقین نہیں کر رہے جو کرنا ہے، تو آخر میں کیا ہے؟ پھر وہ تمہیں یقینی حقیقت دکھا تو دی جائے گی، لیکن اب اس یقین کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ضرور اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، یعنی ہر طرح کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کی ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ تو کیا ہے کہ نعمتوں پر پھر شکر گزاری کرنی ہے ہم نے، اور شکر گزاری کا حق کیا ہے، جو کہ ابھی ہم پیچھے اللہ تعالیٰ مسلسل بتا رہے ہیں کہ اس کو خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ انسان اب چونکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ مال کمانے میں مصروف ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن اسی میں گزر رہا ہے، اور وہ ایک ایک دن اس کا کام بھی ہو رہا ہے اس کی زندگی سے، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا، رات کو تھک کر سوتا ہے پورا دن کام کر کے، فجر پہ اٹھ ہی نہیں سکتا، پھر سے اسی ریس میں لگ جاتا ہے، ظہر بھی اسی طرح گزر جاتی ہے، اور پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے، اور عصر کا مطلب کیا ہے؟ سورج زرد ہو گیا، جیسے کہ خواہشات یا کھیتی پیلی پڑ گئی تو سورج بھی پیلا پڑ گیا، اب سورج پیلا پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے غروب ہونے میں کتنا وقت رہ جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، اتنا ہی۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ امام شافی کا ایک قول ہے کہ اگر پورے قرآن میں صرف یہی صورت نازل ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اور صحابہ اکرام کا یہ رویہ تھا کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے، جب بچھڑنے کا وقت آتا تو وہ یہ ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے، اتنی تاکید ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک انسان کی خسارے کی بات بھی اس میں بتائی گئی ہے، اور اس کی کامیابی کے بھی 4 بنیادی لوازمات کو بتا دیا گیا ہے، جو کہ پاسنگ مارکس ہیں، ڈسٹنکشن نہیں ہے، پاسنگ مارکس ہیں، ان 4 میں سے کوئی چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، زمانے کی قسم، والعصر یعنی وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اور وقت بھی کون سا وقت؟ عصر کا وقت، اور جیسے پہلے بات کی کہ عصر کے بعد وقت ہی کتنا رہ جاتا ہے، دن گزر چکا ہے، تو وقت کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے، یعنی اس برف بیچنے والے کی مثال کہ جس کا پورا سرمایہ اس کی برف میں لگا ہوا ہے، اور وہ برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، آپ دیکھیں اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، اس کا سرمایہ تو پانی بن کے گھل رہا ہے۔ تو انسان کے پاس بھی سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وقت، جو تیزی سے گزر رہا ہے، اسی کو گواہ بنا کر کہا ہے، اور وقت بھی عصر کا۔ انسان در حقیقت یا بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی بے شک انسان، 2 تاکیدیں آئی ہیں، انا اور لا بھی آیا ہے ساتھ، بے شک انسان خسارے میں، تم سارے کے سارے انسان تم خسارے کے گڑھے میں گر چکے ہو، ہاں یہاں تک تو بڑی ڈپریسنگ سچویشن ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو امید کیا جگاتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو 4 کام کریں گے۔ نمبر 1، ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اعمال صالحہ، یعنی ایمان اگر لے آئے تو پھر ایمان بھی پورے کا پورا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر کوئی شک نہیں ہے، وہ اتنا پکا ایمان ہے۔ پھر وہ اس ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں نے ماننا ہے، جہاں پہ اس نے منع کیا ہے میں نے وہاں پہ رک جانا ہے، میں نے اس سے آگے نہیں جانا، یہ ہوگا پورے کا پورا کامل ایمان۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سم ٹائم ہم یہ پڑھتے ہیں نا، میں بھی چھوٹے ہوتے اس صورت کو پڑھتی تھی، ہاں میرے اندر تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن پتہ چلا بعد میں کہ ہم تو پہلی ہی سیڑھی پہ، میں تو رک گئی ہوں۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایمان لائے
اور وہی بات جو میں نے پہلے کی اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرے، جو کرنے کے کام ہے وہ نہ کرے، اور جہاں سے رکنا ہے اس پہ نہ رکے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال صالحہ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، پھر یہ نہیں کہ اپنے اندر ایمان آ گیا اور اپنا لوٹا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے، نہیں، دوسروں کو بھی بتایا کہ تم بھی آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ کیا ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور صبر کی تلقین کرتے رہے، جب بھی کسی کو حق بات کی نصیحت کریں گے، آگے سے کبھی بھی پازیٹیو جواب نہیں آتا، تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی، ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اپنے ذاتی مسائل میں کسی کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتی، اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے۔ اب کیا کرنا ہے، اب صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کام کرنا چھوڑ دینا، وہ کام کرتے ہی چلے جانا ہے۔ ایک سٹوری امیجن کرتے ہیں جلدی سے۔ امیجن کریں کہ رات کا وقت ہے اور آپ سو رہے ہیں، اچانک سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے کمرے میں پانی بھرتا جا رہا ہے، اور اتنا پانی بھر گیا کہ آپ تو ڈوبنے والے ہیں۔ تو آپ کو کیا ریئلائز ہوا کہ آپ ڈوبنے والے ہیں؟ اس حقیقت کے اوپر پہلے، سب سے پہلے آپ کو ریئلائزیشن یعنی ایمان لانا ہوگا کہ مجھے ڈر، میں ڈوب سکتی ہوں۔ اب کیا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جلدی کریں گے کیونکہ پانی بھرتا جا رہا ہے، والعصر، وقت کم ہے، تو میں ڈوب سکتی ہوں کسی بھی وقت، اور ڈوبنا کیا ہے، خسارہ ہوگا۔ لیکن پتہ چلا کہ میں تو جب ڈوبنے کے لیے، جب میں تیرنے کے لیے کنارے پہ پہنچی، تو میں تو کسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہوں، اور وہ میری بہن ہو سکتی ہے، وہ میری امی، میرے ابو، میرا ہسبینڈ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے بچے ہو سکتے ہیں، میں تو بندھی ہوئی ہوں ان کے ساتھ۔ اب کیا کروں گی؟ اب بچنا تو ہے، ڈوبنا تو نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں ان کو جگانے کی کوشش کروں گی، نہیں جاگ رہے، حقیقت بتانے کی کوشش کروں گی کہ ایمان لاؤ اس حقیقت کے اوپر، یہی حقیقت ہے، تم ڈوب جاؤ گے، نہیں مان رہے، آگے سے کہہ رہے ہیں تم تو ہمیں سونے نہیں دیتے، تم تو ہمیں کوس رہے ہو، لیکن ہم نے ان کو حق کی نصیحت کرتے چلے جانا ہے، ہو سکتا ہے سن لیں، اور سن لیں گے تو وہ اور کوس رہے ہیں تو آپ صبر کریں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے مرتے ہو تو مرو، لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سارے بندھے ہوئے ہیں آپس میں، کیونکہ یہ خطاب کسی ایک انسان سے نہیں ہے، سب کے ساتھ خطاب ہے، تو صبر کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ نکل پڑے تو پھر آپ کامیابی کے ساتھ کنارے لگ جائیں، تو یہ چاروں کام جب کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کامیابی کے ساتھ کنارے لگ جائیں، اور جیسے پہلے بتایا کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ آسان کام نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس چیز کی۔ سو اعمال صالحہ کی بات گزری، اور اب کیا ہے کہ بدعمالی کی بات آ رہی ہے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہو، رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ یہ کوئی ایک قارون کی طرح کا کردار ہے، جو کہ مزید کھلے گا آگے جا کے سورہ ماؤن میں اور سورہ لہب میں بھی، کہ ایک کردار ہے، دو رخ ہے، جو لوگوں کے ساتھ، یعنی اوپر ہمارے صالح کی بات ہوتی ہے، یہ بدعمالیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی تضحیق کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، اور یہ تو اس کے سامنے سامنے کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کے سامنے نہیں ہوتے تو پیٹھ پیچھے بھی ایسا کرنے سے باز نہیں آتا۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی خرچ نہیں کرتا، خود بھی جو خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے، دیکھو جی یہ بڑا دکھاوا کرتے ہیں، بڑا شو آف کرتے ہیں، تو کوئی بخیل قسم کا سرمایہ دار معلوم ہوتا ہے، اور صرف بخیل نہیں ہے بلکہ اخلاقی کمزوریوں کا بھی یہ شکار ہے، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس رہے گا، یعنی اس کو آخرت کا، اس کا مطلب ہے کوئی خوف نہیں ہے، دنیا ہی اس کو عزیز ہے، اور وہی والی بات، آخرت ہوئی تو میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں گا، آخر دنیا میں اللہ بھی تو مجھے دے رہا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ شخص، کلا لیمبدن فی الحطمہ، حطمہ بھی جہنم کی وادی کا نام ہے، وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کا مطلب ہے چکنا چور کر دینے والی، چور چور، نہیں چھوٹے چھوٹے پیسز، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کریں، اس کے یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کیا جا رہا ہے، دولت کے ڈھیروں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کام آئیں گے آج اللہ کی آگ۔ تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دلوں تک ہی کیوں پہنچنا ہے اس نے؟ مال کی محبت دل ہی میں تو تھی۔ وہ ان پر ڈھانپ کر بند کر دی جائے گی، اور وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ امیجن کریں، بھٹا نہیں ہوتا جیسے کہ اینٹ کا بھٹا، اینٹوں کا بھٹا، اس طرح کے کوئی بڑے بڑے ستونوں نما اوونس، اس کے اندر لوگوں کو ٹھونسا، سٹف کیا، اور اوپر سے ڈھکن بند کر دی، تو یہ ان کا حال ہونے والا ہے، استغفر اللہ۔ اور سبق کیا ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نہیں کہ پیسہ کمانا چھوڑ دیں، ضرور پیسہ کمائیں، لیکن وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے پیسہ کمانا۔
ہماری سوچ کیا ہے؟ آخرت اورینٹڈ، آخرت اورینٹڈ ہوگی تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پیسہ کمانا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر اس پیسے کا کس طریقے سے کمانا ہے۔ آگے ہے ہماری سورہ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو پچھلی صورتوں میں القاریہ سے لے کے ہمزہ تک جو بات قریش پر واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے اللہ اور بندوں کے حقوق کو سلب کیا، اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ تو سورہ فیل اور اگلی جو سورت ہے سورہ قریش، اس میں ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اس سرزمین پر جو امن، امان اور رزق تمہیں حاصل ہے وہ تو اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ تو اب تمہارا کام کیا بنتا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو۔ سورہ فیل کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سے کوئی 50 دن پہلے کی بات بتائی جاتی ہے کہ ایک گورنر تھا یمن کا، حبشی تھا وہ، ابراہ نام تھا اس کا۔ اس نے 60,000 کی فوج لے کر، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، فیل کیونکہ ہاتھی ہوتا ہے، اس کو لے کے کعبہ پہ چڑھائی کی۔ اور وہ مقصد اس کا یہ تھا کہ اب کیونکہ کعبہ بڑی مرکزیت رکھتا تھا، لوگ وہاں پہ آتے تھے، اس کی وجہ سے وہاں پہ جو حرمت کے مہینے تھے ان میں کافی لوگوں کا کاروبار بھی چل جاتا تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے علاقے میں، اس نے بھی ایک بڑا اچھا سا ٹیمپل بنوایا تھا، لیکن خیر لوگ وہاں پہ نہیں آئے، تو اس کی وجہ سے اس نے یہی سوچا کہ چلو اس کو گرا دینا چاہیے، تبھی یہاں پہ لوگ آئیں گے۔ لیکن جب وہ آیا تو وہ بری طریقے سے ناکام ہوا، اور نہ صرف ناکام ہوا، ناکام تو کیا کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ مکہ والوں نے حفاظت نہیں کی، وہ تو پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، اتنی بڑی فوج دیکھ کے، ہاتھی بھی انہوں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہے، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ یعنی ان کی تدبیر کو انہی کے اوپر الٹا نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ اور کس کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا؟ قوم لوط کے اوپر بھی۔ اور آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ جنود السماوات والارض، اس کے لشکر تو آسمانوں اور زمین میں ہے، تو بھیجے اس نے اپنے لشکر، وہ تو اپنے لشکر بھیج دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات ہم نے سورہ محمد اور سورہ فتح میں پڑھی ہے۔ بہرحال اس پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو اس کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور ان کا یہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، انسانوں کا یہ حال ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں یہ حشر ہوا ہے ان کا، اور یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے چیل کووں اور گدھوں کا کھانا بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح سے کی، وہی گھر جہاں پہ ابھی مشرکین مکہ رہ رہے ہیں، اور وہی گھر جو ان کے قیام کا باعث ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ قریش، یہ بھی مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إیلافہم إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، مانوس تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، جاڑے یعنی سردی میں یمن کی طرف ٹریول کرتے تھے تجارت کے لیے، اور گرمی میں شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے امن بخشا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ احسان یاد کروا رہے ہیں قریش مکہ کو، کہ یہ جو تجارتی سفر وہ سردی اور گرمی میں بے خوف ہو کر کرتے ہیں اور تجارت سے وابستہ ہیں، کامیاب بھی ہیں، اس میں ان کی ذاتی کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی یعنی ان کی وجہ ان کی عقل بھی نہیں ہے، بلکہ اس حرم کعبہ ہے، کعبہ کی وجہ ہے جس کے یہ متولی ہیں، کہ اس کی عزت اور وقار کی وجہ سے ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، اور یہی ان کی عزت اور وقار اللہ تعالیٰ کے گھر سے وابستہ ہے۔ تو جب سب کچھ ان کا اللہ کے گھر سے وابستہ ہے، اس ہستی کے گھر سے جو وحدہ لا شریک ہے، تو ان کو کیا چاہیے کہ یہ اس سے وابستہ ہو جائیں، یعنی اس ہستی سے وابستہ ہو جائیں۔ اگلی صورت ہے سورہ ماؤن۔ تو پچھلی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی کون سی صورتیں گزری ابھی، پہلے ہم نے قریش پڑھی اور اس کے اوپر فیل۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، جس میں احسان عظیم بیت اللہ کا وہاں پہ موجود ہونا تھا، جس کے یہ متولی بن کر بیٹھے ہیں۔ اب ان لیڈران قریش کے کردار کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کعبہ کے متولی ہوں، کیونکہ متولی ہونے کی جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں وہ انہوں نے نہیں نبھائی۔ متولی ہونے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کو وہاں پہ یقینی بنایا جائے،
اور وہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں سے ضرورت مندوں کی مدد بھی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت یوم الدین کو جھٹلاتا ہے، یوم بالدین، یوم الدین ہم نے کب پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، یعنی سزا اور جزا کا جو دن ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اتنا پتھر دل ہے اس کا، اتنی اس کی نیچر پرورٹڈ نیچر ہے اس کی، کرپٹ اتنا ہو چکا ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، خود بھی نہیں کھاتا، خود بھی نہیں کھانا کھلاتا اور دوسروں کو بھی نہیں اکساتا۔ اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ دوسروں کو کیوں نہیں کہتے، کیونکہ لوگ پلٹ کر کہیں گے کہ اچھا ہمیں کہہ رہے ہیں، خود کیوں نہیں کھلا دیتے، تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کہتے۔ تو جو آخرت کا منکر ہو تو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا، اگر کچھ خرچ کرتا بھی ہے کسی وجہ سے خرچ کر بھی لے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ وہی پہلے بات گزری کہ ابو لہب جو کہ بیت اللہ کے تمام مالی وسائل کے اوپر اکیلا قابض تھا، وہ اس کے اوپر نگران تھا، تو وہ یعنی اس مال کی محبت بھی بہت زیادہ تھی، وہ نہیں خرچ کرتا تھا اس کو، یعنی جو کام اس کو متولی کی حیثیت سے کرنے تھے وہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو غفلت برتنے کا ویسے تو جنرلی تو دیکھیں تو بے پرواہی برتنا، اوقات کا خیال نہ رکھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، اور ریاکاری بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ تو ریاکاری جو ہے وہ اس کو یعنی ایک حدیث میں شرک خفی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک قسم کی شرک کی فارم ہوتی ہے ریاکاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک، وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ اچھا جی، نمازوں سے غفلت برتے ہیں، اس کانٹیکس میں کیا بات ہوگی کہ یہ لوگ جو متولی ہیں سوری، یہ لوگ جو متولی ہیں یہ صرف کام تو ان کا کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کو یقینی بنایا جائے۔ جب نمازیں پڑھتے ہیں یہ صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں جڑ رہا ہوتا، نہ یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی حسن معاشرت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ معمولی چیزوں سے کیا مراد ہے، جیسے محلے سے کوئی آ جائے اور کہے کہ کوئی پتیلا دے دیں یا کوئی پتی دے دیں یا چینی ختم ہو گئی ہے، ان چیزوں کو بھی نہیں دیتے، اور سم ٹائم ان میں سے لوگ واپس بھی کر دیتے ہیں بعد میں۔ تو اتنے ایسے ہو چکے ہیں یہ لوگ پتھر دل۔ تو یہ ہے کہ نمازوں سے غفلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہے ہی نہیں، اگر کبھی پڑھی ہے تو انہوں نے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، تو وہ نماز جو ہے وہ ریاکاری کی نماز ہوگی۔ اور نماز چونکہ برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہ لوگ تو برے کام کیے چلے جا رہے ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہیں، اس کا مطلب ہے یعنی حسن معاشرت کا بھی ان کو خیال نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ نماز کیسی نمازیں ہیں ان کی جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ آگیا جی سورہ کوثر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کعبہ کی تولیت آپ کو مل جائے گی، تو پھر آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کا پس منظر ایک یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام جب وہ فوت ہو گئے بہت بچپن میں، تو ابو لہب جو کہ پڑوسی بھی ہے، چچا بھی ہے، اس نے تانے دیے اور بڑے خوشی کا اظہار اس نے کیا، سیلیبریشن کی کہ محمد تو ابتر ہو گیا، اس کی تو جڑ کٹ گئی ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک وہو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر سے مراد ایک تو یہ بات بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، دوسری خیر کثیر بھی مراد ہے، اس میں نہر کوثر اور حوض کوثر دونوں شامل ہیں۔ یہ حوض کوثر وہی ہے جس میں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی اور اپنی پیاسی امت کو پانی پلائیں گے، اور جو اس پانی سے پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ سوچیں برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے تو پھر برف نہیں ہے، وہ پانی ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس دن اس سے ہٹا دیا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو مت ہٹاؤ، لیکن فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کون کون سے نئے طریقے ایجاد کیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے، دوری ہے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو ہمارے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیے۔ پھر یہ اس میں خیر کثیر میں نبوت کی تکمیل بھی شامل ہے، اعلیٰ اخلاق جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، رحمت العالمین ہے، اور ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ نبوت ہے۔ اس کے بعد شفاعت اولیٰ بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، مقام محمود
اور معراج کی سیر، مشن کی تکمیل، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ایک چیز تو ختم ہو گئی زندگی سے، تو بہت ساری نعمتوں کی طرف ان کی توجہ دلوا رہے ہیں۔ تو بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، کیونکہ مشرکین نماز ضائع کر چکے تھے، جیسے اوپر بات ہوئی، اور قربانی جب وہ کرتے تھے تو بتوں کی خاطر کیا کرتے تھے، بتوں کا حصہ اس میں رکھا کرتے تھے۔ سو اب آپ کے ہاتھ میں تولیت آئے گی تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ابو لہب کا ذکر تو ہم نے کر لیا پہلے، اور اس صورت کو جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا کر کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا، اور یعنی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دیکھو تمہاری تولیت چیلنج ہونے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کامنٹ کیے تھے لوگ، کچھ شاعروں نے، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سو اگلی صورت دیکھیں، سورۃ الکافرون۔ پیچھے جن جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جن کفر کے اماموں کا ذکر گزرا ہے، الکافرون میں ان سے اعلان برات ہے۔ ہجرت قریب ہے اور رسول کی ہجرت قوم کے لیے ایک آخری وارننگ ہوتی ہے، اور وارننگ کیا ہے کہ وہ تباہی کے قریب جانے والی ہے، اور یہ صورت ایک اعلان جنگ بھی ہے۔ سورۃ الکافرون، قل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب سن لیں، ہر خاص و عام کے لیے اعلان ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو اللہ تعالیٰ نے یا یوں ان کو کہہ کے پکارا، لیکن کل سے مراد یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ پکارتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ اس پیرائے میں پکارے ہیں، کل کہہ دیجئے اے کافرو، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہے، خود بات نہیں کر رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہ جو کافر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، کیوں ڈکلیئر ہوئے ہیں؟ ان کو پتا تھا رسول سچا ہے، پتا تھا کلام جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مانے، تو کافروں ڈکلیئرڈ ہو چکے ہو تم کافر۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، وہ ایک ہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ قریش والوں کو تو بتایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ائمۃ الکفر ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بندگی کی جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ تم عبادت تو کرتے ہو لیکن اس میں اخلاص شامل نہیں ہے۔ یعنی اخلاص کیا ہے کہ صرف ایک وحدہ لا شریک کو نہیں پکارتے، تم مشرک لوگ ہو، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی۔ پھر دوبارہ سے بات ہوئی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی دین میں طریقہ زندگی جو مومن کا ہو، اس میں کفر اور اسلام اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس میں ایک واضح لکیر ہے۔ سو آگے دیکھیں کہ اوپر چونکہ بات ہوئی کہ ہجرت ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ کی تباہی قریب ہے، اور مکہ کی تباہی ہو گئی تھی جبکہ فتح مکہ ہو گیا تھا۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا ریلیونٹ، اب صورت جو ہے نا وہ بالکل مصحف کے آخر میں آ رہی ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی مشن مکمل ہو جائے اور فتح نصیب ہو جائے، فتح مکہ بھی ہو چکی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ 3 ماہ پہلے کی یہ صورت ہے۔ اور جب فتح نصیب ہو جائے، یعنی فتح مکہ بھی ہو گیا، تو اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے بعد وفود آنے لگے مختلف علاقوں سے بڑی بڑی تعداد میں، اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب مشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اپنے رب کے طرف رغبت کرنی ہے، تو اللہ سے تعلق آپ نے مضبوط کر لینا ہے، اپنی ذمہ داریاں اب آپ کی پوری ہو چکی ہیں چونکہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ سو اگلی صورت ہے جی سورہ لہب، اور اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سورہ نصر کے بارے میں وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ قرآن کا بالکل آخری حصہ ہے جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور مشن کی تکمیل بھی ہو چکی ہے، ایک عظیم جد و جہد جو بالکل